سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هادي الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الكرام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اس تحریک میں خود بخود 3 حصے بن جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کو بیان جو اس کے پرنسپل ہیں، اصول ہیں، اس کو مان لیتا ہے آدمی. ایک گروپ ایسا ہوتا ہے. ایک گروپ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بالکل انکار کر دیتا ہے، نہیں بھائی یہ ہمیں اصول پسند نہیں ہے، تو بڑے اسٹرکٹ ہیں اور یہ وہ ان کو ہوتی ہو. دونوں چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں صاحب کہ وہ لوگ بھی سامنے ہیں کہ جو پکی اس تحریک کو مان چکے ہیں. ہم صدر کہتے ہیں ٹھیک ہے، سارے اصول بھی مانتے ہیں، ہم سے باتیں مانتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرا کو بھی صاف ظاہر ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں. لیکن اس کے مابین ایک تیسرا گروپ بنتا ہے. وہ اپنے آپ کو بہت چلاک، ہوشیار، مکار، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے. وہ یہ چکر ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں آ جاؤں اور ادھر بھی رہوں اور ادھر بھی رہوں. یہ تیسرا گروپ ہے. قرآن ہمیں شروع ابتدائی سے یہ چیز سمجھا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں. سب سے پہلے اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنیاد بتا دی اس تحریک کی جس کا نام دین اسلام ہے. کسی مکمل بنیاد ایک جو اصول جو اللہ نے بنائے ہیں وہ یہ ہے کہ راستہ ایک ہی ہے،
اسلام کا، اس کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک چیز، اور سب سے بڑا اس کا پرنسپل یہ ہے راستے کا کہ بھائی اللہ نے جو بیان فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو کچھ بھی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروں گا، بتاؤں گا، قرآن شکل میں اور الحمدللہ اس قرآن کی تشریح کی شکل میں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں قیامت تک اس تحریک کے ساتھ چلیں گی۔ اس تحریک کا نام ہے دین اسلام۔ اس میں جو شامل ہوگا اس تحریک میں، اس میں 3 حصے بن جائیں گے، 3 حصے بنے۔ ایک وہ جنہوں نے اس تحریک کو نبی پاک کے زمانے سے پکڑ لیا، غریب سے، خرادوزی کے لوگ تھے، صحابی تھے، صحابی کے بعد چلتا رہا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا مومن مسلمان کا۔ قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور شریعت مطہرہ جو اتاری ہے، اس پہ وہ اچھی طریقے سے گرپ رکھیں گے اور چلتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات قرآن میں بیان فرمائے، خالدین فیہا ابدا، ایسی جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا جب دنیا سے وہ آئیں گے، اس حالت میں جو میں ان کو دیا تھا عمل کرنے کے لیے، اس پہ ساتھی کو ثابت رہے، اللہ نے نام فرمائے۔ دوسرا کو جو کہہ گئے یہ تو ہم نے مانتے، اس کو بالکل ہے ہی نہیں، بخارت کی وجوہات بے انتہا ہے، سب سے بڑا اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، گواری نہیں کرتا، تو وہ دنیا میں مست ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور وہ انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے مابین جو گروپ تھا جو نبی پاک زمانے سے شروع ہوا، تو لیکن جیسے کہ خارج حدیث ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، اسی کا طرف فتنے فساد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے زیادہ۔ تو اس تیسرا گروپ جو تھا یہ اصل میں فسادی گروپ تھا۔ تو جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا، اس گروپ نے تکفیر پکڑنا شروع کری، اور جیسے جیسے دور ہوگا اور قیامت نزدیک ہوگی، یہ گروپ جو ہوگا یہ پورا بڑھ جائے گا، اس کی تعداد بڑھ جائے گی، تبھی پھر دجال نکلیں گے، اور جو ساری باتیں قیامت کی نشانی کی، حضرت عیسیٰ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، سارا فساد اس گروپ کو مچایا ہو۔ اس کا یہ کام ہوگا کہ اس نے دل سے جو بنیاد ہے اسلام کی، جو اس تحریک کی سب سے بڑی، وہ یہ کہ قرآن اور شریعت مطالعہ پر مکمل عمل انسان کا، اس میں وہ گڑبڑ ہمیشہ کرتا رہے، اس میں اس نے ہیرا پھیری کرنی، اس نے دل سے اس چیز کو ماننا نہیں ہوگا، شریعت کو، نبی پاک کی چیزوں کو، اور پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ترقی کرے گا اور زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا، کہیں روشن خیال بنے گا، کہیں انٹلیکچوئل بنے گا، کہیں کچھ بنے گا، کہیں کچھ بنے گا، اپنی اپنی دلیلوں کے ساتھ، یہ خواہش نفسانی کو ساتھ اس بڑھائے گا۔ تو میرے بھائی یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کر، تو یہ اس لیے ہے کہ ہم تجزیہ کریں کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ یہ قرآن دیکھیں کتنا سچ باتیں کر رہے ہیں، کتنی حقیقت بتا رہے ہیں۔ تو لگتا ہے جیسے اگر آج ہم غور سے سوچیں، یہ تیسرا گروپ جو ہے فساد کا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ بڑا ہوا ہے آج کل۔ پہلا گروپ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، بے انتہا کمزور ہے، اور یہ دوسرا اور تیسرا گروپ جو درمیانے والا ہے، اور یہ نہ ماننے والا گروپ ہے، اور خاص طور میں نہ ماننے والے سے زیادہ یہ خطرناک گروپ، ماننے والے سے نہ ماننے والے لوگ ان سے زیادہ یہ خطرناک ہے، جو سب سے زیادہ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
ان کے لیے جو دین پہ چلیں گے جنت دی. وہ لوگ جو تیسرے طبقے والے لوگ ہوں گے، مطلب درمیان والے جو لوگ ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ ایسا ہے، مومن اور ان کی اتنا مطلب آپ دیکھیں فرق اتنا ہے کہ مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، کیوں نہ انسان کی نشانی مومن وہ مومن جو اللہ کی الہی شریعت پر ایمان پہ قائم ہے، کہ جب وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں نا پھر بارگاہ الہی میں روتا ہے وہ کہ اللہ ان کا قبول ہوگا ہی نہیں ہوگا، یا اللہ تو اپنا فضل فرما، میں نے اس کام کا حق ادا بھی کیا نہیں کیا. اسی طرح منافق درمیان والا طبقہ وہ کیا کرتا ہے، جب برائی کرتا ہے اس پہ خوش ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو میں برائی کر رہا ہوں، جو سب کر رہا ہوں، یہ میرا راز ہے زندگی میں ترقی کا. میں دنیا میں بہت ترقی پسند انسان ہوں، اور میرے یہی جو ہے معاملہ جو اصل میں یہ سب دوسرے بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں، اصل تو میں ہوں کہ دنیا کو سمجھاؤں اور دنیا سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں. جس کا ایک نعرہ ہے کہ دین بھی ہوئے دنیا بھی ہوئے، یہ ہمارا ان کا نعرہ ہے ان لوگوں کا کہ دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو. ان کو یہ تمیز نہیں ہے. پہلے گروپ کا نعرہ ہے قرآن اور شریعت، اور دوسرے کا نعرہ ہم مانتے نہیں. تیسرے کا یہ ہے کہ یہ بھی ہو یہ وہ بھی ہو، دین بھی ہو دنیا بھی ہو. کبھی ہوا ہے کوئی آدمی مرد بھی ہو کہ عورت بھی ہو، ایک ہی ہو سکتا ہے. دنیا میں مثال دے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات بھی ہو دن بھی ہو، کبھی ایسا ہوتا سفید بھی ہو جی کالا بھی ہو. تو یہ کیسے ہو جائے کہ دین بھی ہو دنیا دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں یہ کون سی مثال ہے؟ یہی نفاق ہے. اسی کا نام نفاق ہے. ان کا مشن یہ ہوتا ہے، تحریک یہی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی بات کرے، اس کو نہ پسند کرے. وہ کہتے یہ دین کا تعلق ہی نہیں اس سے. ہمیشہ ان کی مخالفت کسی چیز سے نہیں ہوگی. آپ نبی کی لائی ہوئی شریعت اور سنت سے ان کی مخالفت ہوگی، ان کی بڑی نشانی. ان کی سزا نہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، کافی جہنم میں جائیں گے. لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، وَلَهَا سَبٌّ أَبْوَابٌ، 7 دروازے ہیں جہنم کے. اس کا ہر ایک دروازہ لوہے کا ہے جس پر لکھی ہوئی لعنت. ان دروازوں کا ظاہر تانبے کا ہے اور باطن جو ہے شیشے کا بنا ہوا ہے، ایک چیبی دھات ہے. اس کی گہرائی تک عذاب اور اس بلندی میں جو چیز اس کی گہرائی ہے اس تک عذاب ہے، اور اس کی بلندی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ عذاب اور ناراضگی سے بنا ہوا وہ جگہ ہے. فرش اس کا جو ہے تانبے کا، لوہے کا، شیشے کا، شیشے کا ہے جو آگ سے دہکتا ہے. اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے. سب اس میں ہے. اور یہ جو جگہ بنائی گئی ہے یہ اس طبقے کے لیے بنائی گئی ہے جو کہتے ہیں جی بس میں سمجھدار ہوں، میں بہت انٹلیکچوئل ہوں، میں بڑا روشن خیال ہوں. یہ حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمائی. یہ ہے وہ لوگ جس کو نفاق کا، جس کے اندر صرف کلمہ پڑھتے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کے ساتھ مکس ہوتے بھی نظر آئیں گے، لیکن 2 تہذیب کے درمیان کا معاملہ ہوگا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ادھر ہوں گے تو ادھر ہو جائیں گے، ادھر ہوں گے تو ادھر ہوں گے. مسجد ہوں گے تو لگے گا کوئی ہے ہی نہیں، مسجد بانے کے پتہ کوئی اور ہے. یہ دوسرے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی قسم کے، ان کا رہنا سہنا ترتیب سب ڈفرینٹ ہو جائے گی. مسجد میں آئیں گے تو دوسرے ہو جائیں گے. تو میرے بھائی بڑا خطرناک زمانہ ہے. اللہ معاف فرمائے. ہمیں اتنا تجزیہ کرنا چاہیے اس چیز سے، کیونکہ ہم یہ عجیب معاملہ ہے. قرآن اس کو صاف کیا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون.
ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر کچھ چکر دے دے کے ان کے ذہن چکر باز بن گئے ہیں، دغا باز. تو ایک ہی لکڑی میں ہانک رہے ہیں، بھائی ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے، خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے شعور کو پکڑا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ دھوکہ دے رہے ہو مجھے بھی. اس دنیا کو تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کے ایمان کو کوئی پتہ نہیں، تھالی کے بینگن ہیں، آپ کبھی کہیں کبھی کہیں. اشفاق کے میدان میں آپ ڈفرنٹ نظر آئیں گے، مینا کے میدان میں آپ ڈفرنٹ نظر آئیں گے. اور جیسے ہی آپ دونوں سے نکلیں گے دوسری جگہ پہ ڈفرنٹ ہو جائیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے تو آپ ڈفرنٹ ہو جائیں گے. لمحے آپ کا جو ہے حلیہ بدلتا ہے، آپ سمجھ نہیں آتے کس دین کو پریکٹس کر رہا ہے آدمی، ہے کون یہ اس کا اوپر نیچے ہے کیا، کون سی چیز میں پریکٹس کر رہا ہے. لمبی باتیں کریں، بحث آپ سے کریں گے، ہر چیز کو وہ تقنیوس ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اس پہ ظاہر مین جو ہوگی کوئی ترقی نہیں ہے اس پر. جتنے ہم کتنے ترقی یافتہ ہیں، ہم اور جگہ گھس جاتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں. اور ان کے ذہن یہ بن چکے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم دنیا ہے ہی کچھ نہیں. تو اتنے ذہن پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو خادعون اللہ، وہ سمجھتے ہیں، یہ شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو سیدھا جنت میں بھیج دے کہ بڑے بھائی بہادر لوگ ہیں، تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے تو ہم نے جنت تیار کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دغا باز کتنا بڑا ان کے لیے یہ خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ معاف فرمائے. چند روز کی زندگی ہے، آپ دیکھیں ہر مذہب کے تہوار میں باقاعدہ مناتے ہیں، ہر مذہب کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جس جگہ جائیں، جس شہر میں جائیں، جس ملک میں جائیں، وہ اپنا بیس ویسے ہی بدل لیتے ہیں. مومن تو ایک ہی ہوتا ہے، جب کلمہ پڑھ لیا سب مستقام ہو، اس میں تو جم گیا. اس پہ کہیں جائے، کدھر ہے، اندھیرے میں ہو، باہر ہو، کسی ملک میں کام کر رہا ہو، اس کا تو ایک انداز ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے. وہ شریعت کے مطابق کام کرتا ہے. تو شریعت کے مطابق اس کو دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اس کو صرف اللہ سے خوف ہوتا ہے. اس کا معیار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. اس کی زندگی ایک ہی معیار بن جاتا ہے. کہیں چلا جائے وہ نظر آئے کیا بات ہے، دین تو نہیں میرا تبدیلی ہو، میں تو وہی ہوں بھائی. یہ پیدا تھالی کے بینگن ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب آپ اندازہ لگانے بیٹھے سوچیں تھوڑی دیر کہ کون سے لوگ زیادہ ہیں اس وقت، کیا تناسب ہے اس وقت. اور ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں کتنے داخل ہیں، کہ ہم ہر کام شریعت کے مطابق شریعت سے اجازت لے کے کرتے ہیں. شادی بیاہ منگنیاں یہ سب چیزیں، یہ برتھ ڈے، یہ کچھ ہم کرتے ہیں زندگی میں. ذرا تھوڑا جائزہ لے لیں. مسلح پہ ہم کیا ہوتے ہیں، رمضان میں ہم کیا ہوتے ہیں، اور کسی شادی میں بلا لیجیے تو ہم کیا ہوتا ہے شادی کے اندر، شادی سے باہر ہم کیا ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے رنگوں کا ہی نہیں پتہ چلتا کتنے رنگ لیے پھرتے. اور دھوس اندر یہ جم گئی ہماری کہ ہم ہر ایک کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی میں نشے کے اندر وہ اللہ کو بھی سمجھتے ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں. مومن کو تو دے رہی ہیں دھوکہ، بڑے اچھے ہیں، آپ ختم کریں، دیکھیں ہم ختم میں آگے بیٹھتے ہیں کیسے وہاں جائیں گے تو واسپس تک چیز ختم. اگر ہم کسی شادی میں فنکشن بلانے تو ہم دیکھیں، ہم ان کے رنگ دیکھیں. پھر مومن کا رنگ ایک ہوتا ہے. رنگ سے مراد نہیں کہ ظاہر تبدیل کرنا، نہیں، اندر سے بھی تبدیل. ان کے معیار ایک ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ نے معیار رکھا ہے عید صراط مستقیم کہ جو میں نے اتارا ہے، چیز جو میں نے اتاری ہے اس پہ سمجھانا، اس کا نام ہے شریعت. اللہ کہتا ہے خادعون اللہ، تم مجھے کیا دھوکہ دو گی، یا مومن کو کیا دھوکہ دو گی، حقیقت میں بیوقوف ہو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تمہاری تو عقل ہی ختم ہو گئی ہے، تم بھول ہی گئے قبر کو، تم بھول گئے موت کا وقت جو بہت عنقریب آنے والا ہے. تم ان سزاؤں کا ہی پتہ نہیں کہ تمہیں کیا ملنے والی ہے. تمہارے لیے جہنم کے اندر کون سی جگہ منتخب کیا گیا ہے. تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تم خود دھوکے میں تھے یا تم اللہ نعوذ باللہ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اس کو تم ترقی سمجھتے تھے. کاش ہمارے دل کی آنکھ کھل جائے دوستوں. قرآن تو پڑھتی ہے اس لیے کہ ہماری جو غلطی ہیں، ہمیں کامی ہے، وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم بھائی کچھ بھی ہو ہم تو نفاق آ جائے گا. نفاق ایک سوئی کے ناکے کا برابر وہی
سوئی کے برابر بھی نفاق آ جائے. کیسے نفاق آئے گا؟ کہ کوئی فیصلہ زندگی ہم نے شریعت کے خلاف کر لیا، اللہ کے نبی کی شریعت اور سنت یہ حکم دے دی، میں نے اس کے خلاف کیسے کر لی یہ بات. اس لیے وہ ناراض ہو جائیں، ناراض ہوتے ہو جائیں. ادھر یہ آدمی ناراض ہو رہا ہے، ادھر اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو ہم نے کس کو ناراض کرنا ہے؟ کس کو خوش کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کر لیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہر سانس میں اللہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ ہر سانس میں، جب ہر فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق کرتے ہیں. اس بندے سے انسان اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام کی پوری زندگی ایسی تھی، تو آپ دنیا میں اعلان کر دیا ان کو رضی اللہ عنہ، میں ان سے بھی راضی ہوں، اور جو ان کے نقشے قدم پر چلیں گے قیامت تک میں ان سے بھی راضی ہوں. جس طرح ان کے ناموں کو میں نے زندہ کیا ہے قیامت تک، وہ حضرات، وہ لوگ جو قیامت تک ان کے راستے پہ چلیں گے، تو ان کے ناموں کو بھی ایسا زندہ کروں گا. پوری دنیا ان کو قیامت تک خواجہ معین الدین چشتی کو نہیں بھولیں گے، عبدالقادر جیلانی کو نہیں بھولیں گے، حضرت مجد الثانی کا نام نہیں ختم ہوا کسی حالت میں، باقی باللہ کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کے واسطے مرزا نواز جانے کی نام کبھی نہیں مٹ سکتا ان لوگوں کا. بہاؤالدین نقشبند کا کبھی نام کبھی نہیں مٹے گا، اور حضرت علی مرتضی رحمۃ اللہ کا نام کبھی نہیں مٹے گا. مٹنے کے سوا اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہوں گا اس کو. دنیا کے ہر کونے میں جہاں آپ سوچ بھی سکیں گے، وہاں ان کے ناموں کو میں پہچاؤں گا. تو کتنی اچھی لائف ہے ایک انسانی زندگی کو ایکسیپٹ کر لیں. مجھے میرے بھائیوں، چند زندگی جس کو ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گئے، باہر نکل کے حرام کما کے، حرام چیزیں کر کے، نہ ہمیں شرم حیا، نہ عورتوں میں شرم، مردوں میں شرم، شکل ان کی بگڑی، ان کی حالت ان کی بگڑی. بس ترقی، ہم ترقی پذیر لوگ ہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں. ایسے ملک چیزیں آئے ہوئے آتے، مال کماؤ، مال کماؤ، مال کہاں سے کتنا کماؤ. آخر سزا دیکھیں کتنی بڑی جہنم کی بتائی گئی. جہنم بھی نہیں بلکہ جہنم کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی ایک چیز جو رکھی ہے منافقین کے لیے، وہ کتنی خطرناک چیز ہے مجھے بتایا. تعریف کی گئی ہے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ جیسے کہ جنگلی چوہا تھا، جنگلی چوہا تو دو بل بناتا ہے. ایک بل اس کو ہوتا ہے نافقہ، جس کو ہوتا ہے جس سے وہ اندر جاتا ہے. ایک ہوتا ہے قاصعہ، جس سے وہ باہر نکلتا ہے. کیونکہ چکر باز ہے کہ میں اس سے جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے اندر گیا ہے، ادھر سے گیا ہے، تو بس اس کو پکڑ لو. تو اس نے ناکہ بنایا اور دوسری راستے سے نکل جاتا ہے. تو فرمایا منافق جو ہوتا ہے اس کی چال یہی ہوتی ہے کہ ہر رنگ میں ڈل، کوئی لباس ہوگا تو کبھی کوئی شکل ہوگی، جس شکل میں جائے گا بیٹھ جائے گا. اس کا کوئی اپنا ایمان نہیں ہے. اس کی باتیں بدل جاتی ہیں، اس کی تقریریں بدل جاتی ہیں، اس کے حلیے بدل جاتے ہیں. منافق کس لیے کہہ جاتے ہیں کہ اصل میں تو مسلمانوں کو ظاہر کرتے ہیں، حلیہ ویسی بنا لیتے ہیں، لیکن انہیں دوسرا راستہ بھی نکل رکھا ہوتا ہے اپنے دوسرے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. جو ان کے آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے راستہ نکلا رکھا تو انہیں اپنا. کہتے ہیں بس کامیابی یہاں سے جب ہم اپنے آقاؤں کو خوش رکھیں گے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح رہیں گے. اس کو نفاق و منافق کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے جو خادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون انفسهم وما یشعرون. سبحان اللہ. یہ بھائی کتنا بڑا ٹائٹل ایسے لوگوں کو دیا. فرمایا یہ حضرات جو دین کے خلاف اس میں مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو پتہ ہے کہتا ہے یخادعون اللہ، تم دغا باز ہو، دھوکے باز ہو. سبحان اللہ. اور اتنے بڑے دھوکہ باز ہو کہ تمہارے اندر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک جرم اور اتنا بڑا ایک کالس پیدا کر دی، ڈارکنس پیدا کر دی کہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو یہ کام کر کے، کہ اللہ کو بھی تم راضی کر رہے اس طریقے سے، اللہ بھی تم سے بہت خوش ہے. نہیں، تم دھوکے باز ہو، پکے دھوکے باز ہو. تم اپنے آپ کو مسلمان کیسے سمجھتے تم اس حالت کے اندر؟ مسلمان صرف وہ ہیں جنہوں نے اس تحریک کو پکڑا ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کے بعد شروع میں اللہ نے قرآن کی ہمیں سمجھ دے دی، بتا دیا کہ اگر تم نے اس دین کو اختیار کیا ہے تو اس دین پہ کامیابی اسی حالت کے اندر ہے. اسی حالت بس ایک کامیابی کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس پہ اگر ہم قائم رہیں گے تو الحمدللہ ہماری مزے پوری ہوں گی. اور غور پہ نہیں، والذین یؤمنون
انزل علیک وانزل من قبلک سبحان الیک الاشا کرنا ہے جو کچھ میں نے تیرے پہ نازل کر دیا میرے حبیب. اگر اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے جو اور اسی ایکسیپٹ کرنے کے بعد اسی پہ قائم ہو جائیں گے, اس سے نہیں لیں گے کہ زندگی کے سارے فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. شادی ہو, بیاہ ہو, منگنی ہو, دوستی ہو, رشتہ داری ہو, بچوں کا معاملہ, کہیں ذاتی محبت کام نہیں آئے گی, ذاتی رشتے کام نہیں آئیں گے, ذاتی شروع کام نہیں آئیں گے, کاروباری معاملات ہو. اور یہ سارے امتحان اللہ کہتا ہے میں لوں گا, لیتا ہوں انسان کو. اللہ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والطمع, یہ سب چیزوں میں امتحان لیتا ہوں. کبھی اس طرف سے آزماؤں گا, کبھی تو اس طرف سے ٹھوک بجا کے دیکھوں گا. آپ کی ایمانوں کو میں جانچ پڑتال کرتا رہوں گا کہ دیکھیں کتنا جمع ہوا یہ انسان. کبھی اس تکلیف سے آزماؤں گا, کبھی اس بیماری سے آزماؤں گا. انسان ہوا کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے قائم کس پہ رہنا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک, ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی شریعت اور سنت ہو. تو ہم ہیڈ ٹو ٹاپ. کوئی جھگڑا کر رہے ہو رہا ہے, میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. سب سے پہلے دو چیزوں کو کھول کے رکھیں. کیا بھی فیصلہ کرتے ہیں, کیا جھگڑا ہے ہمارا آپس میں؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو اکثر ہوتے رہتے ہیں کہ آؤ جو آ جاؤ, یہ قرآن پڑھا, یہ شریعت پڑھتا ہے, آؤ فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق. جو قرآن کہے گا وہ فیصلہ ہو جائے گا. الحمدللہ فیصلے نکل آتے ہیں اس میں سے. تو جنہوں اپنے دیکھیں کہ نہیں یار یہ کر لیں, ہم فلاں کر لیں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے لوگ جس میں اپنے نفسانی خواہشات کو داخل کیے ہو. زندگی کا ہم معمول بنا لیں. اگر پکے مسلمان بننا ہے 3 درجے بتائیں. ایک وہ جو انکار کر چکے, ایک وہ جو جم گئے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کر لے, مرتے دم تک ان لوگوں میں رہے جن نے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی سنت شریعت اور قرآن پہ جن کو جما دیا. یہ ہے قرآن کی ابتدائی پیغام جو اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا, اور بڑے واضح طور پہ تیسرے فرقے کو اللہ ظاہر کر دیا نبی ہوں زمانے سے, اور تا قیامت تک کے لیے کہ بھئی اس کو سلسلہ چلتا رہے گا اس طرح. اس کی نشانی یہ بھی ہے, نفاق کی نشانی کیا ہے سب کچھ پتا ہے حدیث کے اندر. ان نشانوں سے اپنے دیکھیں وہ چیز تو نہیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی. تو چاہیے ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بھئی ہم کتنے فیصلے شریعت کے مطابق کرتے ہیں اور کتنے فیصلے ہم اپنے خواہشات کے مطابق کرتے ہیں. اور خواہشات کے مطابق یہ فیصلہ ہے تو اس کو سزا دیں, اپنے منہ پہ تھپڑ ماریں گے یہ ہم نے کیا کیا ہے کام, کیسے اس میں برکت ہو سکتی ہے, کیسے برکت ہو سکتی ہے, میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں اس فیصلے کو شریعت کے خلاف کر کے اپنی زندگی میں. یہ نہیں کہ ایک دو تو کیے, نہیں, ایک فیصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں شریعت کے خلاف اور سنت کے خلاف. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان تمام باتوں کو جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے لا تفریق اپنے دل میں اتار کے سمجھیں. اور یاد رکھیں, پھر یاد رکھیں اس چیز کو, اس کے خلاف اگر ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے بات, نہیں جی ایسے تو بڑا سخت, یہ سمجھ جائیں کہ پھر یہ نفاق سے بھرا ہوا ہمارے اندر جس نے جو ابھی بھی اس کو قبول نہیں کرا. بالکل آسان قرآن سب کچھ بتا رہے ہیں ہمیں. چاہیے توبہ کریں, بے شک کتنی تکلیف ہو کچھ ہو, اپنی زندگی کو نبی پاک کی شریعت اور سنت کے مطابق فیصلہ پہ رکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین جمیع المرسلین وهو یوسف النبی والنبی. یا اللہ ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا, جو ہم نے نادانی میں گناہ کیے, بچپن میں گناہ کیے, بے سمجھی میں گناہ کیے, جان بوجھ کے گناہ کیے, میرے عقل و شعور میں گناہ کیے, یا کریم سب تیرے سامنے ہے میرے مولا. تو سارے حالات جانتا ہے یا کریم. یا اللہ تو سے بہتر کون جاننے والا ہے میرے مولا. ہم سارے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں میرے مولا. یا کریم تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ پاک و صاف زندگی نصیب فرما دے. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدقين الشهداء والصالحين حسن أولئك. یا اللہ نفاق سے بھری زندگی سے یا اللہ ہمیں بچا لے. یا اللہ ایمان بھری زندگی عطا فرما دے. یا اللہ برائیوں سے فطری نفرت پیدا فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے دل کے اندر رچ بچ جائے میرے مولا, ایسا ایمان عطا فرما دے یا کریم.
روح اس کی لذت نصیب فرما دے میرے مولا، نفاق سے اور تمام بیماریوں سے میرے مولا ہمیں دور فرما، یا کریم ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ایک صاحب ان کی خالہ بہت سخت بیمار ہے پاکستان میں، ان کے لیے دعا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اور جو بھی ہوگی گھر میں بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا نصیب فرمائے۔ جس طرح بولٹن کے ایک ساتھی ان کی والدہ سخت بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کی والدوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے، اور جو حضرات اور جو بہن بھائی بیمار ہیں میرے مولا سب کے حق میں یا اللہ دعا قبول فرما لیں کہ سب کے لیے صحت کامل عاجل نصیب فرما میرے مولا، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل نصیب فرمایا کرے، یا اللہ ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرما، ایمان مجھے صحت نصیب فرما، یا اللہ ان کی توبوں کو قبول فرما میرے مولا، یا اللہ ایسی جو بیماریاں ہیں ان کے میرے مولا ان کی بیماریوں کو ان کے لیے تحفہ بنا دے آخرت کا میرے مولا، اور سچی ہے پکی تو بیماری کے ذریعے سے نصیب فرما میرے مولا، آخرت کا درجہ بھی نصیب فرما، اجر عظیم نصیب فرما، بیماری پہ جو تکلیف ان کو صبر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور